جی السلام علیکم۔ آج اس لیکچر میں ہم مختار مسعود صاحب کے اسلوب پر گفتگو کریں گے۔ جو طلباء و طالبات اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر پیپر میں اس طرح کا سوال آ جائے تو سب سے پہلے آپ اس کا مختصر تعارف لکھیں اور پھر اس کے اسلوب پر بات کریں، تو انشاءاللہ اس کے جو نتائج ہوں گے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے۔ جس طرح میں نے لکھا ہے ترتیب کے ساتھ، تو اسی طرح آپ بھی اپنے پاس اس کو نوٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو مختار صاحب کو پڑھتے ہیں۔ مختار مسعود 15 دسمبر 1926 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ محمد عطا ہے، جنہوں نے علامہ اقبال پر اقبال نامہ کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے۔ مختار مسعود 1949 عیسوی میں CSS آفیسر بن گئے۔ مینار پاکستان کی تعمیر کے لیے جو کمیٹی مقرر کی گئی تھی تو آپ کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ آپ نے 15 اپریل 2017 عیسوی کو وفات پائی۔ آپ کے جو تصانیف ہے، اب یہ ملاحظہ ہو تو سب سے پہلے انہوں نے جو کتاب تحلیق کی وہ آواز دوست ہے۔ آواز دوست 1973 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اس میں 2 مضامین ہے، ایک مینار پاکستان جبکہ دوسرا کہت الرجال۔ دوسری کتاب جو انہوں نے لکھی وہ سفر نصیب ہے۔ یہ کتاب بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں 2 مضامین ہے، یعنی برف کدہ اور پس انداز۔ دوسرے حصے میں بھی 2 مضامین ہے، یعنی طرفہ تماشا اور زاد سفر۔ تو یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک خاکہ بھی ہے۔ تیسری کتاب جو انہوں نے لکھی وہ لوح ایام ہے۔ یہ کتاب 1996 عیسوی میں شائع ہوئی۔ تیسری کتاب حرف شوق جو کہ 2016 میں منظر عام پر آئی۔ تو اس طرح آپ پہلے مختصر تعارف لکھیں گے، اس کے تصانیف پر بات کریں گے مختصراً، اور پھر آپ آئیں گے اسلوب پر، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے اسلوب کو پڑھتے ہیں۔ تو اس کے انداز نگارش اسلوب کی جو پہلی خوبی ہے وہ ہے کثرتی اسفار۔ اسفار مطلب سفر کی جمع ہے، یعنی بہت زیادہ سفر۔ مختار مسعود کا نام چونکہ پاکستان کے اولین CSS افسروں میں شامل ہے، اسی لیے بطور سفیر انہوں نے کئی اسفار کی، کئی سفریں کی، جن کو انہوں نے اپنی کتاب سفر نصیب میں 2 مضامین میں یکجا کر کے پیش کیے۔ پہلے مضمون یعنی برف کدہ میں شمالی علاقہ جات کے اسفار کا احوال موجود ہے، جبکہ دوسرے مضمون یعنی طرفہ تماشا میں بیرونی ممالک یعنی امریکہ، روس اور یورپ وغیرہ کے اسفار کا ذکر ہے۔ دوسری جو خصوصیت ہے وہ وضع اردو اصطلاحات، یعنی اردو اصطلاحات کو وضع کرنا، نئے اصطلاحات کو متعارف کرانا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ مولوی وحید الدین سلیم وضع اصطلاحات میں یدی طولہ رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے، لیکن اس ضمن میں مختار مسعود صاحب بھی ان سے کچھ کم نہیں۔ آپ نے بھی کئی ایسے اصطلاحات وضع کیے جو اردو ادب میں اس سے پہلے ناپید تھی۔ چند مثالیں ملاحظہ ہو۔ وہ کہتے ہیں، اور یہ بات سچ ہے، اسے کارگاہ میں نقشے کی مدد سے تیار کیا گیا۔ تو کارگاہ جو کارخانے کو کہتے ہیں، یہ اصطلاح پہلے رائج نہیں تھی۔ دوسری جگہ پر وہ لکھتے ہیں کہ بند باندھنے کے برقی اشارے ابھی روشن ہے۔ برقی اشارے یعنی ٹریفک کے جو اشارے ہوتے ہیں، یلو گرین، ٹھیک ہے؟ یلو گرین اس طرح کے جو اشارے ہیں، اس کو برقی اشارے کا نام دیا۔ تو یہ اصطلاح انہوں نے ہی رائج کی۔ تو یہ بھی اس کے اسلوب کی اہم خصوصیت ہے۔ تیسرے نمبر پر تاثرات اور احساسات کو فوقیت۔ مختار مسعود کے سفرنامے کے اسلوب کی سب سے بڑی خوبی ذاتی معلومات کی بجائے تاثرات اور احساسات پر زور دینا ہے۔ انہوں نے جو کچھ محسوس کیا، ان کو من و ان بہترین اور شگفتہ انداز میں صفحہ کرتاس کی زینت بنایا، اور یوں ان کے سفرناموں پر رپورتاج کا گمان ہونے لگا۔ رپورتاج میں بھی آنکھوں دیکھا حال حقیقت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو مختار صاحب نے بھی اپنے سفرناموں میں اس کو
حقیقت کے ساتھ پیش کیا، جو انہوں نے دیکھا، جو سنا، اس کو پیش کیا۔ تو اسی وجہ سے ان کے ان سفر ناموں پر رپورتاج کا گمان بھی ہوتا ہے۔ اگلی خصوصیت ہے تشبیہات و استعارات کا استعمال۔ تشبیہات و استعارات کا استعمال زیادہ تر شاعری میں ہی اچھا اور موزوں لگتا ہے، لیکن مختار مسعود نے اپنے تحریرات میں یعنی نثر میں ان لوازمات کا تشبیہات و استعارات کا اعلیٰ انداز میں استعمال کیا، جو صرف انہی کے نثر کا خاصہ ہے۔ چند مثالیں یہاں پر ملاحظہ ہو۔ وہ کہتے ہیں: وہ چھوٹا سا بنگلہ جنگل میں یوں کھڑا تھا جیسے ایک خوشنما کھلونا کوئی بچہ دریا کے کنارے چھوڑ آیا ہو۔ تو اس میں انہوں نے بنگلے کو کھلونے سے تشبیہ دی ہے۔ دوسری مثال یہاں پر دیکھیں: پہاڑی اس بلندی سے ایسے نظر آ رہی تھی جیسے ایک بڑی سی کچی قبر۔ تو پہاڑی کو انہوں نے کچی قبر سے تشبیہ دی ہے۔ تو یہ بھی اس کے اسلوب کی ایک اور اہم خصوصیت ہے۔ کفایت لفظی۔ کفایت لفظی یعنی بہت بڑی بات مختصر لفظوں میں بیان کرنا، یعنی سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ مختار مسعود صاحب کے اسلوب نگارش کی ایک اور اہم خوبی کفایت لفظی ہے۔ کم سے کم الفاظ میں بات کرنے کا گر طریقہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر توجہ کیا لکھنے کی بجائے کیا نہیں لکھنا چاہیے پر ہوتا ہے۔ سید ضمیر جعفری فرماتے ہیں کہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بڑی سی بڑی بات ایک جملے بلکہ ایک لفظ میں ادا ہو جائے۔ طنزیہ انداز۔ مختار مسعود صاحب کے اسلوب کا ایک اور اہم وصف خوبی طنزیہ انداز ہے۔ اردو ادب سے وابستہ اہل قلم جب بھی کسی چیز پر طنز کرتے ہیں تو وہ سنجیدہ انداز اپناتے ہیں یا ظرافت کی چادر اوڑھ کر مزاح کرتے ہوئے طنز کرتے ہیں، لیکن مختار صاحب کے لکھنے کا انداز ایسا ہے کہ وہ صرف واقعہ بیان کرتا ہے جبکہ طنز خود بخود وجود میں آتا ہے۔ ایک مثال یہاں پر ملاحظہ ہو: جو 20 انگلیسی یعنی انگریزی جو 20 انگلیسی دکانداروں نے ایک کمپنی بنائی جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی تھا۔ یہ کمپنی گرم مسالے کی تجارت سے آگے بڑھ کر انسانوں اور ملکوں کی تجارت میں مصروف ہو گئی۔ تو یہاں پر دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے طنزیہ انداز اپنایا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔